الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ ایک اور مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو وہاں پہ تو فرمایا گیا کہ ان میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے ان رسولوں کے درمیان، اور یہاں پہ فرمایا کہ فضیلت دی گئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے کے سارے نبیوں کی شان جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کا رسول ہونے کے ناطے، اللہ کا نبی ہونے کے ناطے، اللہ کا پیغمبر ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ لیکن پھر فرمایا کہ ہم نے پھر ان کے کمالات کے اندر کسی کو کوئی کمال عطا فرمایا، کسی کو کوئی عظمت عطا فرمائی، کسی کو کوئی شان عطا فرمائی، تو وہ اس اپنی شان کی وجہ سے جو ہے فضلنا بعضهم علی بعض، وہ اس شان کی وجہ سے جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے، دلچسپ نقطہ ہے، سمجھنے والا اور غور کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ جب فضیلت کا ذکر ہوگا تو ایک اگر افضل ہوگا تو ایک کم بھی تو ہوگا، کسی کا درجہ نیچے بھی تو جائے گا، اگر ایک اونچا جائے گا تو ایک نیچے جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کا درجہ کم کر دیا ہے اور کسی کا درجہ بڑھا دیا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ بلندی کا فرمایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی خیال نہ آ جائے، تمہارے کسی ذہن کے گوشے میں یہ شک بھی نہ پیدا ہو کہ جو نبی ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے کم ہے، نہیں، بحیثیت اللہ کا رسول اور نبی ہونے کے ان کی شان سب سے بلند اور عظیم ہے، وہ سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ جو فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو بعض کو بعض پر فضیلت ملی ہے، وہ اللہ نے ان کو جو کمال عطا فرمایا، پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، پھر آگے خود ہی باری طرح اس کا جواب بھی دے رہا ہے مزید وضاحت کے ساتھ کہ منہم من کلم اللہ، کہ اس میں سے بات وہ ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی سارے نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول پیغمبر آئے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ کس وجہ سے کہ منہم من کلم اللہ، کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور دیگر نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا وہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کلام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند اور عظیم ہے اس ایک فضیلت کی وجہ سے۔ لیکن قربان جائیں
اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف جو ہے وہ آپ سے کلام فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، یعنی آپ کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بات وہ ہے کہ جن سے ہم نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم، اور کچھ وہ ہے کہ جن کو ہم نے بڑے اونچے درجے عطا فرمائے ہیں، جن کو بڑی اونچی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو مفسرین کرام، محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ ورفع بعضهم درجات، تو یہاں پر جو ذکر ہوا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے درجے عطا فرمائے، اونچا مقام عطا فرمایا، ان کو اونچی رفعت عطا فرمائی، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے حضور کے مرتبے جیسا، حضور کے مقام جیسا نبیوں کے اندر بھی کوئی نہیں ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ کی شانوں جیسا آیا۔ سنیے گا جملہ، بڑا غور کرنے والا جملہ ہے، نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آپ کی شانوں جیسا آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمتیں اور شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو آپ کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند اور عظیم۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر جو ورفع بعضهم درجات ہے، اس سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، تو یہاں پر حضور کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ پھر جو ہے یہاں پہ ذکر حضور علیہ السلام کی ذات کا ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائی ذرا توجہ کریں کہ ذکر نام وہاں پہ لیا جاتا ہے جہاں اس شان والا کوئی دوسرا اور ہو، وہاں پر نام لے کر تخصیص کی جاتی ہے کہ بھائی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیونکہ جب وہ ایک مقام کے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں تو پھر ان میں اگر فرق کرنا ہو تو پھر ان کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں اس عظمت، مقام، مرتبے اور شان والا صرف ایک ہی ہو اور سب کو پتا ہے کہ ایسی عظیم شانوں والا صرف آمنہ کا لال ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ سب سے اونچا درجہ کس کا، سب سے بلند شان کس کی، تو سب بغیر کسی اختلاف کے سب یہی کہیں گے کہ نبیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں خدا کے بعد جس کا مرتبہ سب سے بلند اور عظیم ہے وہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ سب اونچوں سے اونچا جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، جو عاشقوں کے امام ہیں، آپ نے کیا خوبصورت انداز میں جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا اور اعلیٰ مقام کا ذکر فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہمارا حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا بیان چلتا رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کو جو ہے آج کی گفتگو اچھی لگی ہو، آپ کا دل خوش ہوا ہو، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو، تو پھر آپ اس کو آگے مزید دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔